السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ بہت بے شمار ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے جو آپ کے اخلاق ہے۔ اخلاق کی جو بنیاد ہے وہ تحمل ہے، برداشت ہے۔ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو مختلف مزاجوں کے ساتھ رہتا ہے، تو مختلف مزاج، مختلف طبیعت کے لوگ، ان کا مختلف برتاؤ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں سکھایا کہ کس طرح صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ہم اپنے ماحول میں، معاشرے میں رہیں۔ ایک واقعہ ہے، سن 5 ہجری میں بڑے اہم واقعات ہوئے۔ اس میں 2 زبردست بڑے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا، وہاں پر 2 مسلمان صحابہ، ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا۔ پانی کا چشمہ تھا، پانی کے لینے کے معاملے میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم تھے جو مکے کے رہنے والے تھے، مہاجر صحابی تھے، اور ایک خزرج کے، مدینہ منورہ کے انصاری صحابی تھے۔ 2 صحابہ میں پانی کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، بات بڑھ گئی۔ تو ان دونوں نے اپنی اپنی قوم کو پکارا، اپنی اپنی قوم کو۔ انہوں نے کہا یا للانصار، اے مدینے والو، دیکھو یہ مکے والا جو ہے نا میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے، میری مدد کرو۔ مکے والے نے کہا یا للمہاجر، اے دیکھو مہاجرین، آ جاؤ ادھر، یہ لڑنا چاہ رہے ہیں، میرا ساتھ دو۔ یعنی عجیب سچویشن ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پہنچی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جو آپ خیمے میں تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اس طرح ہو رہی ہے کہ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور دونوں نے آپس میں اپنے اپنے گروپ کو، اپنے اپنے جماعت کو پکارا، اور بالکل لڑائی جو ہے ہونے کے قریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، اس طرح آپ خیمے سے باہر نکلے کہ چادر جو آپ کے جسم مبارک پر تھی، وہ چادر جو ہے زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ اب فوراً، کیونکہ معاملہ بہت خطرناک تھا، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو تمہیں؟ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور ابھی اسلام کی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اور تمہاری زبان سے جاہلیت کی باتیں نکل رہی ہیں، جاہلیت کا نعرہ نکل رہا ہے۔ دعوها فإنها منتنة، دعوها، دیکھو یہ باتیں چھوڑو، ان سے بچ کر رہو۔ فإنها منتنة، آپ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، اس میں بڑی بدبو ہے۔ ایسے جملوں میں، ایسی بات میں، ایسی آواز میں بڑی بدبو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں بدبو ہے، واقعی بدبو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آپ نے جو ہے ایک استعارہ، آپ نے ایک جیسے آپ نے کوئی تشبیہ دی ہو۔ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ،
کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک مہک رکھی ہے، ایک خوشبو رکھی ہے، بلکہ انسان تو انسان، جانوروں کے اندر بھی جو ہے ایک خوشبو ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ گائے جو ہے نا، جب بچڑے کو دودھ پلاتی ہے تو سونگتی ہے کہ یہ میرا تو نہیں، اگر کوئی اور بچڑا ہے تو دودھ نہیں پلاتی۔ قرآن پاک میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، کہ وہاں سے جب یہ چلے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لأجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں خوشبو ہوتی ہے، اور اسی طرح گناہ میں، برائیوں میں بدبو ہوتی ہے۔ ہر نیکی خوشبو لیے ہوئے ہے، ہر عمل صالح کے اندر خوشبو ہے، مختلف قسم کی خوشبو ہیں۔ نماز کی خوشبو الگ، روزے کی خوشبو الگ، درود شریف کی خوشبو الگ، قرآن پاک کی تلاوت کی خوشبو الگ۔ لیکن خوشبو، جیسے عطر کو ہم سب کو عطر کہتے ہیں، لیکن ہر عطر میں بڑا فرق ہے۔ عود کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مشک بھی ایک عطر ہے، عنبر بھی ایک عطر ہے، گلاب بھی عطر ہے۔ تو عطر جو ہے عطر ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ اسی طرح اعمال صالحہ میں بہت فرق ہے، کوئی خوشبو بہت زیادہ ہے، کسی کی خوشبو کم ہے، فرض نماز کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی انسان جھوٹ کہتا ہے، اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتے میلوں دور بھاگتے، یعنی اس برائی میں، گناہ میں بدبو ہے۔ اسی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ ساتھ ہیں، مدینے میں داخل ہونے لگے، اچانک بدبو آنے لگی، تو آپ نے فرمایا جابر جانتے ہو یہ بدبو کیا ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جابر ایک منافق کا انتقال ہوا ہے، ایک منافق مدینے میں مرا ہے، اس کے نفاق کی بدبو ہے جو ہمیں آ رہی ہے۔ نفاق ایک بدعملی ہے، نفاق ایک بدعملی ہے کہ آدمی ظاہر میں کچھ اور ظاہر کرتا ہے، اندر کچھ اور۔ اس نفاق عربی میں نفق سے نکلا ہے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل۔ عرب میں دیکھا ہوگا عمرے میں، حج میں، کہ نفق کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک سے نکلتے ہیں، دوسرے سے باہر نکلتے ہیں، ایک میں داخل ہوئے، دوسرے سے باہر نکلے۔ تو منافق کا چہرہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، دو رخاپن، دو غلاپن۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان خالص عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں اگر دیکھیں نا، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، انہیں خوشخبری سنا دو بہت دردناک عذاب کی۔ یہ منافقین ہیں، ان کو بہت خطرناک، بالکل فی الدرک الاسفل من النار، نچلے درجے میں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور کو انہوں نے اپنا دوست بنایا۔ ایبتغون العزہ، عزت چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو اللہ دینے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیتیں اگر ہم پڑھیں تو اللہ انہیں پتہ چلے گا کہ کتنا خطرناک مرض ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی کے اندر بھی ایک خوشبو ہے، برائی کے اندر بھی ایک بدبو ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک روایت میں ہے ایک مرتبہ بدبو آنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے جس کی یہ بدبو ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی بات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا صفیہ، عائشہ یہ جو جملہ تم نے کہا ہے نا، لو مزجت
مسجن فی البحر، اس جملے کو اگر سمندر میں ڈال دیں سمندر کڑوا ہو جائے۔ یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہر نیکی میں خوشبو ہے، ہر گناہ میں جو ہے نا بدبو ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ جب کوئی مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس اللہ تبارک و تعالی کے جو فرشتے مقرر ہیں وہ فرشتے اس پر جو ہے اس کے ارادے پر جو ہے ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے نیکی کا ارادہ کرے، ارادہ دل کا عمل ہے، دل کا حال اللہ جانتے ہیں، آدمی کہنے کی ضرورت نہیں میرا یہ ارادہ ہے، ارادہ جو ہے دل کا عمل ہے۔ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے نیت کرے مجھے فلاں کی مدد کرنا ہے، مجھے فلاں عمل کرنا ہے، مجھے فلاں خیر کا کام کرنا ہے، اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، سبحان اللہ، دیکھیں اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا ارادہ کرے، ارادے پر ایک نیکی، عمل پر دوسری نیکی، اس عمل کو کرتے ہوئے جو مشقت اسے ہوئی ہے اس مشقت پر تیسری نیکی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، مشقت پر تیسری نیکی ہے، عمل پر دوسری نیکی ہے، اور پہلی نیکی نیت پر۔ یہاں ایک سوال محدثین نے قائم کیا کہ نیکی کا ارادہ جو ہے یہ دل کا عمل ہے، اور دلوں کا حال تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ دل یہ تو نہ کوئی نبی جانتے ہیں، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی جو ہے ولی جانتا ہے، دلوں کا حال تو اللہ۔ تو اس فرشتے کو کیسے پتا چلا کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا؟ تو اس کا جواب حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہترین حدیث ہے، ترغیب کی روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے خوشبو نکلتی ہے، اس خوشبو سے وہ پہچانتا ہے کہ فلاں عمل کا ارادہ کیا۔ جیسے ہمیں پتا ہے یہ عود ہے، یہ مشک ہے، یہ عنبر ہے، یہ گلاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ صلاحیت دی ہے، وہ سمجھتے ہیں اچھا انہوں نے درود شریف پڑھنے کی نیت کی، انہوں نے فلاں کی نیت کی، انہوں نے فلاں کی نیت کی۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو انسان کے ساتھ جو دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا ساتھی ہے، اللہ نے اس کو ہمیں ہمارا ساتھی بنایا، بہت اچھا تھا، بہت اچھے کام کیا کرتا تھا، اور اس سے ہمیں بہت راحت ملتی تھی۔ وہ راحت کیا ہے کہ جب یہ نیکی کا کام کرتا، نیکی کے ارادے کرتا، اس چیز کی وجہ سے انہیں جو ہے نا راحت ملتی تھی، اس خوشبو سے راحت ملتی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی فاسق، فاجر، گنہگار کا انتقال ہوتا ہے تو اس موقع پر یہ دو فرشتے آپس میں کہتے ہیں بھائی چھٹکارا ملا ہے، چھٹکارا ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بڑی مشقت، اس نے ہمیں بڑی مشقت میں ڈالا ہے، اتنی مشقت کہ بس کوئی گناہ کرتا، گناہ کا کام کرتا، ارادہ کرتا، اس کی بدبو ہمیں ملتی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا، پابند تھے، اس لیے ہم اس کے ساتھ رہے، لیکن بڑی مشقت اس کے ساتھ ہم نے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مرنے والے دو ہی قسم کے ہیں، مستریح مستراح۔ مستریح کہتے ہیں وہ چھٹکارا پا رہا ہے، بس مستراح دنیا اس سے چھٹکارا پا رہی ہے۔ تو فرشتہ بھی بعض مرتبہ چھٹکارا پاتا ہے، یہ تو بڑی مصیبت ہمیں دیا کرتا تھا، کہاں کہاں لے جایا کرتا تھا، کیونکہ فرشتے، انسان جو ہے اپنے دوست کو ہر جگہ نہیں لے جا سکتا، اپنی بیوی کو ہر جگہ نہیں لے جا سکتا، لیکن یہ فرشتے ایسے ہیں جہاں جاتا ہے ساتھ میں رہتے ہیں۔ اچھائی کی جگہ جائے تو انہیں راحت ملتی ہے، برائی کی جگہ لے جائے تو انہیں مشقت میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایک مثال دی، ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی برکتیں دیکھیں۔ نیت پر ثواب لکھنا، ارادے پر ہمارے نام اعمال میں بدلہ لکھ دینا، یہ صرف اور صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ پچھلی امتوں میں خاص لوگوں پر یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا تھا، جی ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، جب کسی پر ہوا تو وہ چیز بتا دی جاتی تھی۔ پچھلی امتوں میں
بھئی ارادے پر ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص جا رہے تھے، انہوں نے جو ہے نا ایک ریت کا جو ہے ایک ڈھیر دیکھا، دل میں خیال آیا اگر اتنا اناج میرے پاس ہوتا، غلہ میرے پاس ہوتا تو میں یہ سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس آدمی سے کہو کہ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نام اعمال میں ہم نے یہ اجر لکھ دیا ہے۔ اسی لیے علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، ہمیشہ نیکی کا ارادہ کرتے رہیں۔ اس کی دو بڑی برکتیں ہیں۔ ایک برکت یہ ہے کہ نیکی کے ارادے پر نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ نیکی کی توفیق اللہ دے دیں گے۔ مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے تلاوت کرنا ہے، مجھے ذکر کرنا ہے، مجھے جو ہے فلاں نیک عمل کرنا ہے، ارادہ۔ اور ارادہ جو ہے آدمی جو ہے لوگوں سے نہیں ظاہر کرے، کیونکہ نیت دل کا عمل ہے، اور دل اللہ جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل کے اندر کیا چھپایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو اس امت کی یہ فضیلت ہے۔ کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، معراج کے جو تحفے آپ کو ملے، محدثین نے لکھا ہے اس میں یہ ایک تحفہ ہے، خوشخبری سنا دیجیے آپ اپنی امت کو کہ آپ کی امت کا کوئی بھی فرد نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس پہ اس کے اکاؤنٹ میں نام اعمال میں ہم جو ہے نیکی کا اجر لکھ دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی پر جو ہے نا آدمی کو نیکی کی خوشبو ہوتی ہے، اس خوشبو سے فرشتہ جو ہے نا پہچانتا ہے کہ اس شخص نے یہ نیکی کا کام کیا۔ بیٹھے بیٹھے ایک آدمی غیبت کا ارادہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ غیبت، ابھی ہم نے سنا کہ غیبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو محسوس کی، صحابہ نے محسوس کی، کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، اس وجہ سے یہ بدبو پھیل رہی ہے۔ یہ بدبو جو پھیل رہی ہے اس وجہ سے کسی نے بیٹھے بیٹھے غیبت کی، اس کی بدبو ہے۔ لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس پر جو ہے گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ یہ بھی ہے کہ غیبت اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے نا، مہلت دی جاتی ہے، شاید توبہ کر لے، اب کوئی توبہ کر لے، نماز کا وقت آ جائے، کوئی لمحہ قبولیت کا آ جائے، تب بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر اس کے نام اعمال میں وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر اگر توبہ کر دے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خیمے سے باہر تشریف لائے، آپ نے یہ جو دو نعرے تھے، یا للانصار یا للمہاجر، ان دونوں نے جو ہے نا ایک بڑا ایشو بنا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنة، یہ کیسی بات کر رہے ہو، کیسے جملے کہہ رہے ہو، اس میں بڑی بدبو ہے، یہ بدبو، اس سے اپنی حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک واقعہ ہوا، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، انہوں نے ایک جملہ کہا بڑا عجیب۔ یہ لوگ مکے سے آئے اور آ کر جو ہے ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کے ساتھ یہ بھلائی کی، اور یہ آج ہم پر جو ہے زیادتی کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ کریں گے کہ مدینہ جانے کے بعد ان ذلیل لوگوں کو ہم نعوذ باللہ ہم مدینے سے نکالیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینے کی طرف لوٹیں گے تو ہم عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جملہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، اس شخص کی گردن اڑا دو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اسی موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں اس کو۔ تو آپ نے فرمایا میرا بھی یہی ارادہ ہے، معاف کر دیں۔ اور پھر بڑی عجیب وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی اتنا پکا منافق تھا، اتنا پکا اپنے نفاق میں، اتنی شدت۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کسی بھی شکل میں ہو اس کی محبت برائیوں کی جڑ ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے سارا مدینہ اسے امیر بنانے کے لیے تیار ہو چکا تھا. بھئی یہ سردار ہے ہمارا، یہ امیر ہے ہمارا، یہ بڑا ہے ہمارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ساری امت آپ کی طرف متوجہ ہو گئی، یہ اللہ کا نظام ہے. یہ دل میں بات آ گئی، ان کی وجہ سے میری سرداری، میری تاج پوشی، میری امارت چلی گئی، کچھ بھی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے آ کر کہنے لگے اے اللہ. ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو تھے بہت ہی مضبوط صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ پانی پی رہے ہیں نا، یہ مجھے ایک بچا ہوا پانی دے دیں، میں اپنے والد کو پلانا چاہتا ہوں. آپ کا جھوٹا شاید میرے باپ کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ ایمان میں داخل ہو جائے. کہا ٹھیک ہے لے لو. وہ عبداللہ ابن ابی کے پاس پہنچے، ان کے بیٹے کہنے لگے کہ یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک لایا ہوں، آپ کا بچا ہوا پانی برکت والا، پی لو اس کو، شاید اللہ تمہارے دل میں وہ جو ہے نا نفاق دور کر کے تمہارے اندر ایمان خالص تمہیں دے دے. اس موقع پر کیا کہتا ہے؟ کوئی گندگی لے کر آ جاؤ، کھا لوں گا لیکن یہ پانی نہیں پی سکتا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا عبداللہ ابن ابی کو. ان کے بیٹے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے سنا کہ میرے باپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ خود کو عزت والا اور ہم سب کو ذلیل، مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اڑا دوں، مجھے اجازت دیں. آپ نے فرمایا ابی، عبداللہ تمہارے والد ہیں، وہ ان کے اپنے والد کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. یہ معاملہ الگ ہے کہ وہ نفاق میں ہے یا شرک میں ہے، کفر میں، وہ الگ بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں. تو پھر جب یہ ماحول ہوا تو اس موقع پر وہ منافق عبداللہ ابن ابی کہتا ہے نہیں اصل میں ہم مزاح کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے، ہم سیریس بات نہیں کر رہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی کوئی بات کہہ کر کہتا ہے میں ایسے ہی مزاح کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، قل، کہہ دیجئے. ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ بات ہماری زندگی میں کتنا امپلیمنٹ ہوتی ہے. قل، کہیے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. مذاق کے لیے کیا اللہ ہی ملا ہے؟ مذاق کے لیے کیا اللہ کا نبی ملا ہے تمہیں؟ مذاق کے لیے کیا قرآن کی آیتیں، اسلام کی سنتیں ہی ملی ہیں؟ آج جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری مجلس کا موضوع سخن کیا ہوتا ہے؟ کبھی سنتوں پر مذاق، کبھی فلاں چیز پر مذاق، کبھی اسلام کی فلاں بات پر مذاق. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں زبان سے. مذاق کے لیے تو کوئی اور ٹاپک ہے، اسلام نے مذاق سے منع نہیں کیا. مذاق ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے حدود ہیں، لیکن دین کو یہ نفاق ہے دوستو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دین کی عظمت اسی لیے اسی سورہ نساء کی آیت میں بتایا، وہاں پہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم. یہ وہ لوگ ہیں جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں انکار کر دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. آپ ان لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو. ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ نفاق تمہارے اندر بھی منتقل ہوگا. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. ایمان میں کمزوری، دین میں کمزوری ماحول سے آتی ہے. جب ایسی مجلسوں میں آدمی بیٹھتا ہے جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خود آدمی کے دل میں دین کی جو ہے نا وقعت کم ہونے لگتی ہے. جب ہم اپنے ماحول کو بدلیں، جس مجلس میں دین کا اور سنتوں کا اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے، وہاں ہمارے اندر بھی عظمت پیدا ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معاف کر دیا. سوچیں کتنی بڑی بات. جب اس کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے آئے، آ کر کہنے لگے میرے والد کا انتقال ہوا ہے، آپ اپنے کرتا، آپ اپنا قمیص، آپ اپنا کرتا ان کے کفن میں دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا، اپنی قمیص ان کے کفن میں دے دی. سوچیں جس شخص نے آپ کو اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی، اللہ، ہم سوچ نہیں سکتے.
آپ نے برداشت کیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک بہت بڑا خلق ہے، ایک بہت بڑی صفت ہے، وہ ہے برداشت. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. برداشت کرتے 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 آپ نے منافقوں کو بھی برداشت کر لیا، یہاں تک کہ جب جنازہ تیار ہوا آپ آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اس شخص کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں جبکہ سارے مدینے والے جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. میں نے استغفار کا جو ہے نا جو اختیار ہے اس کو میں نے منتخب کیا، میں پڑھاؤں گا. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آیت اتری، اس کے بعد کبھی کسی منافق کا نماز نہیں پڑھائی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّن مَاتَ أَبَدٍ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اس کے بعد دروازہ بند کر دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینے مبارک تھا، کتنا آپ کو ستانے والے، آپ کا برا چاہنے والے، لیکن آپ نے ان کو معاف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت، یہ خوبی ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.